اس پہ انتظامیہ पंजाब کی انتظامیہ اور पंजाब کی حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے, فوری نوٹس لینا چاہیے ایل ڈی اے کے ان افسروں کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آج یہاں جامعہ محمدیہ رضویہ میں تنظیمات اہل سنت کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں ہمارے اکابرین علماء اساتذہ مشائخ نے شرکت کی. مختلف تنظیمات اہل سنت, جمعیت علماء پاکستان, جماعت اہل سنت, تحریک لبیک پاکستان, تحریک لبیک یا رسول اللہ, صراط مستقیم, سنی تحریک, انجمن طلباء اسلام, انجمن نوجوانان اسلام اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں میری دائیں طرف حضرت مفتی محمد طاہر تبسم قادری دامت برکاتہم العالیہ, حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب, علامہ مختار احمد صدیقی صاحب, جناب سردار محمد طاہر ڈوگر صاحب, مفتی محمد سلیم نقشبندی صاحب. آپ جناب محترم ظفر یوسف ایڈوکیٹ صاحب سے تھوڑے سے معاملات, اس میٹنگ کیوں کرنی پڑی, ہمیں یہاں کیوں بیٹھنا پڑا, وہ سن لیں, اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسا کہ میرے جو بڑے علماء کرام, ہماری تنظیمات اہل سنت کے سربراہان اور تمام میرے جو قائدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے جو مجھے حکم فرمایا کہ ایل ڈی اے کا جو اس وقت مساجد کا ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر میں بات کروں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایل ڈی اے کی اسکیمیں اسٹیبلش ہوئیں, جبلی ٹاؤن پہلے ہوئی, ایل ڈی اے ایونیو 1 بعد میں ہوئی, تو جیسے ہی یہ اسکیم لانچ ہوئی ہم نے این او سی کے لیے اپلائی کیا. جبلی ٹاؤن میں ٹوٹل 6 منزلوں کے پلاٹ ہیں, 4 کے این او سی ہم نے 2013 میں لے لیے. اس کے بعد ایل ڈی اے سے گزارش کرتے رہے کہ اس کا اگلا پروسیس کیا جائے, لیکن ایل ڈی اے سے یہی جواب آتا رہا کہ ہم پالیسی چینج کر رہے ہیں اور مساجد خود بنائیں گے. ہم اس انتظار میں رہے کہ کوئی بات نہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب 2021 میں پتا چلا کہ ایل ڈی اے نے خود تینوں اسکیمیں, مولنوال اسکیم, جبلی ٹاؤن اور ایل ڈی اے ایونیو 1, اس کا مشترکہ این او سی لے لیا کہ ہم ساری مساجد خود بنائیں گے. ہم نے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو این او سی تھا جو ایل ڈی اے نے خود ڈی سی آفس سے لیا تھا, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی مساجد بنے گی ایل ڈی اے اس کی حوالگی, اس کا انتظام و انصرام, وہ این او سی کے جو اصول اور ضوابط ہیں جو حکومت پنجاب نے 2014 میں بنائے, عام مسالک کے علماء کرام کی کمیٹی نے اس کو پاس کیا کہ اس میں طے ہوا کہ جس مسلک کی جس ایریے میں اکثریت ہوگی انتظام و انصرام اور امام انہی کا ہوگا. ہم اس کے اوپر جو ہے اعتماد کیا ہم نے. لیکن اب یہ فروری میں پتا چلا کہ ایل ڈی اے نے اپنے طور پر خود ساختہ ایک ٹرسٹ پالیسی بنائی کہ جی ٹرسٹ کو دیتے ہیں تاکہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ دوسروں سے چندہ اکٹھا کر کے امام صاحبان اور مسجد کی جو اخراجات ہیں وہ نہ کریں. بڑا جی پرعمل لوگ ہیں, ہم نے ان کو دیا. ہم نے اس کے اوپر الحمدللہ سٹینڈ لیا. تمام تنظیمات اہل سنت نے, تمام علماء کرام علاقے کے جتنے بھی عشاء کے مساجد تھے, ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا کہ نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم این او سی کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ مانیں گے. جس لوکیلٹی میں جس مسلک کی اکثریت ہوگی مساجد کا انتظام و انصرام اسی کے حوالے ہوگا. چونکہ یہ تینوں گرینڈ مساجد تھی, ایل ڈی اے ایونیو 1 میں 10 کنال, جبلی ٹاؤن میں 4 کنال, مولنوال میں 1 کنال, اور انہوں نے تقسیم یہ کی بندر بانٹ جس کو بولتے ہیں. جبلی ٹاؤن کی جو مسجد تھی وہ اہل حدیث کو دے دی اور 1 کنال کی مسجد اہل سنت کو دے دی. اس ناانصافی کے اوپر ہم نے سٹینڈ لیا. الحمدللہ تمام تنظیمات اہل سنت نے ہمیں بیک کیا. ہم نے 20 فروری کو اس کے احتجاج کا اعلان کیا. 7 فروری تک ہم نے ڈی سی سے, ڈی جی ایل ڈی اے سے سب سے میٹنگز کی اور ان کو منوایا کہ آپ نے اپنے ہی لیے ہوئے این او سی کی وائلیشن کی ہے. اور الحمدللہ ہماری بات اس کے اوپر مانی گئی اور جبلی ٹاؤن کی مسجد 27 تاریخ کو خالی کروائی گئی. مزید جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ اس کے اوپر ہمارا لگا. ہم نے اداروں کو, پولیس کو پرامن احتجاج کے ذریعے, میٹنگز کے ذریعے اس بات پر منوانے کی کوشش کی کہ جو باقی 2 مساجد ہیں وہ بھی غلط طور پر دی گئی ہیں, ان کو بھی خالی کروایا جائے. تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی ہماری کوشش کامیاب رہی. اس میں ہمارے علماء کرام, تنظیمات اہل سنت نے بھرپور کردار ادا کیا اور ان کو خالی کروا لیا گیا. یہ ایک مرحلہ ہے. یہ میں اپنے علماء کرام سے بڑوں سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. اب اس کی حوالگی کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہونا چاہیے. تو اس میں جو ہم نے کل ایل ڈی اے سے اور دیگر لوگوں سے جو بات کی, ہمیں پھر بھنک پڑ رہی ہے کہ ایل ڈی اے مزید انجینئرنگ کرنے کے چکر میں ہے. جی وہ جی کمیٹیاں بنائیں گے, وہ جی یہ کریں گے, وہ جی وہ کریں گے, اور این او سی کے قانون کے اوپر وہ نہیں آ رہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا آج جو ہے وہ ہم حاضر ہیں. اس میں جو دوسری بات میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو ہوا دی جا رہی ہے کہ جی یہ کوئی فرقہ بنانا مسئلہ ہے, ایل ڈی اے نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی. تو ہم نے انہیں کہا کہ یہاں پر اہل حدیث, دیوبند, اہل سنت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. آپ لوگوں نے
नाइंसाफी करके, ये ट्रस्ट पॉलिसी का भंग मार के, ये जो इंजीनियर्ड तरीके से इन लोगों को मसाजिद दी है, आपने इनको पार्टी बनाया है, आप बीच में लेके आए हैं। और वो लोग जिनकी ना कोई हैसियत थी ना इस्तेहकाक था, आज एहतजाज और धरनों के जरिए से अपना एहतजाज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमने इसके ऊपर स्टैंड लिया तो वो बजाय इसके हमने उन्हें कहा कि आप टेबल पे आए हमसे बात करें। तो टेबल पे आने की बजाय, कि हमारे चैलेंज कबूल करने की बजाय कि किस तरह से आपका इस्तेहकाक बनता है, वो बिलो द बेल्ट चले गए और हमें धमकियां, कत्ल की धमकियां। मैं तो समझता था कि उनके चाहने वालों में से कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि हमारे बड़ों को तूने चैलेंज किया, आओ हम तुम्हारे साथ टेबल पे बैठते हैं। लेकिन मैं अपने बड़ों को ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित कदमी से ये काम किया, और इसका जो है ना लाहे अमल आपने ही इख्तियार करना है कि जो एलडीए ने इस वक्त जो पीछे किया और आइंदा जो वो शकूक और शुबात के वाले काम करने जा रहा है, और दूसरे मसाले के लोग ये जो धरनों की और एहतजाज की पॉलिसी ना हक जो करने जा रहे हैं, और जो काम करने वाले मेरे जैसों को ये जो धमकियां दे रहे हैं, इसके ऊपर आप करम फरमाएं, इसके ऊपर जो है ना आपको लाहे अमल दें। इंशाअल्लाह हम कारकुनान आपके पीछे लब्बैक कहेंगे। आपने मोहतरम ज़फ़र यूसुफ एडवोकेट साहब से मामला सुन लिया। मसाजिद का मसला है, और आप सब जितने मेरे सुनने वाले हैं वो भी, और हमारी तंजीमें भी इस पे गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर महल्ले में मस्जिदों के मसले हैं, लेकिन हम कभी इस तरह एक महाज बना के तमाम जमातों का इजलास करके कोई मसाजिद के मामलात में कभी हमने मुदाखलत नहीं की। क्यों? इसलिए नहीं की कि जहाँ मसला होता है वहाँ अक्सरियत पहले ही अहले सुन्नत की होती, अवाम अपना मसला खुद ही हल कर लेते। अब हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा दरमियान में कि फरीक़ मुखालिफ जो है वो रोज़ धमकियां दे रहा है। कभी अहले सुन्नत को धमकियां दे रहे हैं, कभी एलडीए को धमकियां दे रहे हैं, कभी सिक्योरिटी इदारों को धमकियां दे रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने इब्तिसाम अली ज़हीर साहब आपको कहा था, आपको याद होगा, जब चुंगी की मस्जिद वाला मसला था, कि आपको इस तरह के मसलों में इतना गिर के नीचे नहीं आना चाहिए था। आप अपने आप को एक तरफ तो आलमी लीडर कहते हैं, और दूसरी तरफ आप एक मस्जिद बनी हुई है, तमाम मुसलमान उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, आप छोटे से घर में मस्जिद बना के वहाँ फ़िरका वारियत फैला रहे हैं, फटेबाजी कर रहे हैं, इंतज़ामिया को अपीलें कर रहे हैं। और मैंने जो आपकी वीडियो सुनी, ओए वाबियो निकलाओ, अहलदीसो निकलाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। आपकी मस्जिद लारनस रोड के सामने अगर कोई इसी तरह मस्जिद बना ले, आके संगे बुनियाद रखे, तो आप क्या इसी तरह खामोश रहेंगे? बनाने देंगे? खुशी से बनाने देंगे? हमारे तो हर महल्ले में हमारी मस्जिद के सामने अहले हदीसों ने एक मस्जिद बनाई, हम खामोश हैं, हमने कभी मुदाखलत नहीं की। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फिर भी फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए जो नई सोसाइटियाँ बन रही हैं उनमें मस्जिदों पे कब्ज़े का प्रोग्राम रखते हैं, तो शायद मैं तो अपनी मसलियत के तहत खामोशी इख्तियार कर लूँ, अवाम खामोशी इख्तियार नहीं करते। अवाम जो है, अवाम ने ये सारा बेड़ा उठाया हुआ कि हम अपनी मसाजिद का दिफा करेंगे। अब आप देखें कि आप जहाँ आबादी 90% 98% अहले सुन्नत की, आप फरमा रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ आबादी, आप खुद मान रहे हैं। जहां आबादी सारी अहले सुन्नत की है, आप वहां मस्जिद बनाएंगे, 10 नमाजी आए, 5 नमाजी आए, देखने वाले और मजाक उड़ाएंगे इस्लाम का कि यार ये मुसलमान है, मस्जिद खाली पड़ी नमाज के लिए है को नहीं, ये कह रहे हैं। अच्छा, और मज़ेदारी की बात कि इसमें हमें खदशा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, कि एलडीए के अफसरान साथ मिले हुए और अहले हदीस कह रहे हैं कि इस मस्जिद का हमने 10 करोड़ दिया एलडीए को, इस मस्जिद का हमने 20 करोड़ दिया। तो क्या एलडीए के अफसरान जो हैं ये पैसे लेके मस्जिदों के फैसले कर रहे हैं, ये किस मसलक को देनी? इस पे इंतज़ामिया, पंजाब की इंतज़ामिया और पंजाब की हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, फौरी नोटिस लेना चाहिए एलडीए के उन अफसरों के खिलाफ जिनके बारे में ये खुला तासुर दे रहे हैं कि ये हमसे इतने करोड़ ले लिया, हमसे इतने करोड़ ले ली। अब एलडीए वाले बजाय इसके कि इस मसले को दयानतदारी के साथ, अदल इंसाफ के साथ बैठ के हल करें कि जहाँ जिसकी अक्सरियत है, ये असूल बना था ज़ियाउल हक के ज़माने में, उस वक्त भी जामिया अशरफिया वाले ज़ियाउल हक के ज़्यादा करीब थे, लेकिन हमारे लोग भी उन कमेटियों में थे। असूल बना था जहाँ जिसकी अक्सरियत होगी मस्जिद उसको दी जाएगी। अपने बनाए हुए असूलों पर अमल दरामद करें, हमारा मुतालबा ये, अपने बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करें। आपके जो काली भेड़ें एलडीए में घुसी हुई हैं, जो अफसरान पूरे इदारे की बदनामी करवा रहे हैं, अगर ये आग फैल गई तो ये हर सोसाइटी में लगेगी। और हर सोसाइटी में फ़कीर को भी इल्म है, आपको भी इल्म है जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि ज़्यादातर मस्जिदें आपने किन को दी हैं। हम खामोशी से तमाशा ही देखते रहे। लेकिन अब ये नौजवान काफ़ी देर के मुझे भी शिकायत कर रहे थे, मैं अपनी सेहत की वजह से
آپ کو پیغام ریکارڈ نہ کروا سکا. آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں تمام اداروں کے سربراہوں کو جو اس میں انوالو ہیں، وہ ان معاملات کو جلد بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے بندے بھی بٹھا لیں، اپنے بھی بٹھا لیں. کوئی اور ہمارا وہاں فریق نہیں ہے. آپ نے اگر پیسے لے کے کسی کو فریق بنایا ہوا ہے تو آپ جانے اور وہ جانے. ہمارا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، انتظامیہ کے ساتھ، کہ آپ جس طرح کا چاہیں وہاں ریفرنڈم کروا لیں کہ آبادی کس کی ہے، لوگ کون سے رہتے ہیں. اور آج کل لوگ الحمدللہ بہت باشعور ہو گئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کا بنایا ہوا فرقہ کون سا ہے اور نجدیوں کا بنایا ہوا فرقہ کون سا ہے. وہ ان کی بڑی بڑی عالی شان مسجدوں میں بھی نہیں جاتے. جہاں امام مشکوک ہے، جہاں امام یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے، جہاں امام اولیاء اللہ کا دشمن ہے، جہاں امام نظریہ پاکستان کا مخالف ہے، وہاں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. تو اتنی بڑی مسجد بنا کے جس میں جائے کو نہ، پاکستان کی بھی بدنامی آپ کروا رہے ہیں، اسلام کی بھی بدنامی کروا رہے ہیں. اور اگر آپ نے تھوڑا سا اس کا نظارہ دیکھنا ہے تو کبھی کبھی جا کے دیکھ لیں. بادشاہی مسجد کے امام جسے آپ نے شاہی خطیب بنایا ہوا، اس کے پیچھے کتنے نمازی ہیں، اور داتا صاحب کے امام کے پیچھے کتنے نمازی ہیں. اسی سے جا کے آپ اندازہ لگا لیں پاکستان کی اکثریت کدھر کھڑی. تو آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ہم نہ تو کوئی دھمکی دے رہے ہیں، نہ کسی کی ذات پہ کوئی اٹیک، صرف افسران سے کہہ رہے ہیں. اور جو افسران کے اوپر بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں یہ کالی بھیڑیں جو آپ کے نیچے بیٹھی ہوئی آپ کو بدنام کر رہے ہیں. اگر ایل ڈی اے کے افسران ان کے من پسند فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو پھر ایسا کریں، میاں محمد شریف صاحب، شہباز شریف کے والد اور نواز شریف کے والد اور مریم نواز کے دادا جان، وہ جاتی عمرہ میں میلاد شریف کروایا کرتے تھے، 11ویں شریف کروایا کرتے تھے، وہ بھی اہل حدیثوں کے حوالے کر دیں. اب وہاں بھی ابتسام علیہ زید دھرنا دینے آ رہا ہے. ویسے ابتسام علیہ زید شرم آنی چاہیے تمہیں. تیرا قائد ساجد میر تو ان کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں دھرنا دینے جا رہا ہے. تو درخواست لے کے جا، وہاں عرضی پیش کر ان کو کہ صاحب ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری رعایت کریں. پہلے بھی وہ کرتے ہیں آپ پہ مہربانیاں، اب بھی اگر آپ اس طرح جاتے تو شاید دھرنے والا تو آپ کو ویسے شرم آنی چاہیے تھے. آپ اپنے لیڈر کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں. ہم ابھی دھرنے شرنے اگر ہم نے اعلان کر دیا نا، یہ جتنے ہم آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کے نمائندگان علماء کرام، اگر ہم نے اعلان کر دیا تو پورے ملک کی ہر مسجد سے احتجاج ہوگا، ہر محلے میں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا مسلک کے حق اہل سنت و جماعت، جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے. کل بھی میٹنگ ہوئی، ایک بہت بڑی بھرپور میٹنگ ہوئی وہاں، پرسوں بھی میٹنگ ہوئی تمام جماعتوں کی. اور آج میں ایک قسم کا فیصلوں کا اعلان کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے جتنی جلد ہو سکے، ایل ڈی اے کے افسران سے کہتا ہوں اگر کوئی بندے آپ کے گڑبڑ ہیں نیچے ادھر ادھر ہیں تو ان کو پکڑیں، کان سے پکڑ کے نکالیں. اور جو سچے پاکستانی، جو پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس فرقہ واریت کے خلاف ہیں، جو فرقہ واریت کی جنگ پھیلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ملک میں، ان افسران کی ذمہ داری لگائیں اور وہ آ کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کر دیں. اللہ کرے ہماری آواز آپ تک پہنچ جائے.